بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سیر کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کرتے ہیں۔ 83 لاکھ لے لو تم وطن کی خاک نکلے گی، ہماری جیب سے تو بس میاں مسواک نکلے گی۔ چلو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں حضرت مولانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا۔ یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا۔ صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی، اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے، خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گہنا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، عام میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی ہوگی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔ بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا؟ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ،
بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ کاندھلا ایک قصبہ ہے جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی، مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے، مولانا محمد الیاس صاحب دیلوی رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت کے ایجاد کرنے والے، شروع فرمانے والے، یہ بھی کاندھلے کے ہیں۔ تو یہ سارے بزرگ اس قصبہ کاندھلے کے ہیں۔ تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف۔ راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے۔ عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی۔ کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی۔ وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ رات کو یہیں رہو گے؟ کہ جی حضور۔ وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی اور سو گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا۔ 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہیں اور وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا۔ میں تیسرے دن بھی وہیں ٹھہر گیا۔ تیسرے دن شام کو وہی آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور میں نے وہ روٹی کھا لی تو اس رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی، 1 مرتبہ دیدار ملا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت، یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے۔ تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں نہ ٹھہرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں، پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، اتنا ہی آٹا بنا تھا، 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا۔ کہتا میں نے دونوں اٹھا لی، تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں، بیٹا کدھر رہے گا، میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ میں نے 3 روٹیاں لا دی اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی، بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کو دے آیا۔ ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، آج صرف اپنی لایا ہوں۔ مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے جائیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے، کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی،
علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے۔ دوسرا دن آیا، پھر ایسا ہی کیا، اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے۔ تیسرا دن آیا، وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا، آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا۔ میں پہلے مسلمان بنتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کملی والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتی۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں، ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں۔ اور غلہ تول کر دے دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں، اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر، کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے، اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں، جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا ہوں۔ اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، او کالی کملی والے میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ یہودی نے ضد نہیں کی۔ آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد ضد میں مارا جاتا ہے، ہائے ہم یوں ہیں، یہ یوں ہے۔ وہ یہودی اچھا نکلا، ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا، سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے، وہ پریشانیاں جھیلیں۔ اللہ غنی، مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ بیٹھا، بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا، تماشا بن گیا، روزانہ مارتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، ملتان کے رہنے والوں، سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا،
لڑکے مارتے ہیں، جوان مارتے ہیں، بوڑھے مارتے ہیں، پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں۔ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، کفار مکہ نے روک دیے۔ حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی فوج ہے، لشکر ہے، سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کرنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، چلا نہ جائے، مدینے نہ بھاگ جائے، کھسک نہ جائے، نکل نہ جائے۔ ابو جندل یہ آس لگا کر، یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا، مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا، میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا، کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا، میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے، میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے، میری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا بڑی مشکل سے حضور کے دربار میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ یہ اس وقت گیا جبکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر حضور کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، معاہدہ پہلے طے ہو گیا، کالی کملی والے کے درمیان اور مکے کے کافروں کے درمیان معاہدہ پہلے طے ہو گیا کہ آئندہ جو مسلمان ہوگا وہ واپس کر دیا جائے گا، کفار کو دے دیا جائے گا، یہ طے ہو گیا۔ ابو جندل آ گیا، اس طے ہونے کے بعد پہنچا حضرت کے دربار میں۔ آپ نے ان کافروں کو یہ بھی فرمایا، بھئی ابھی تو لکھا بھی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ابھی دیکھیں گے نبی کی زبان کیسی ہے، پورا کرتے ہو یہ بیچ میں چھوڑتے ہو۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا، ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، کیسے چھوڑ دیں گے، ابھی تو پتہ چلے گا آپ کی زبان کا، سارا جہان کہتا ہے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ ابو جندل جو صحابی ہے، یہ مغیرہ ابن شعبہ کا بھتیجا ہے، وہ چچا ہے جو کافروں کی طرف سے بات کرنے آیا بیٹھا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، ابو جندل کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی۔ حضور کے سامنے مغیرہ ابن شعبہ نے کھڑے ہو کر اس کے منہ پہ تماچے مارے اور گھسیٹ کر مکے واپس لانے لگے۔ چل ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اندازہ لگاؤ، ابو جندل کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے شام کوئی اور کتنا ماریں گے اب، اور کتنے دکھ دیں گے، کتنا عذاب دیں گے، کتنا پریشان کریں گے، ابو جندل کو سارا پتا ہے۔ چچا اور دوسرے کافریوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اور مڑ مڑ کے یوں حضور کی طرف دیکھتا جاتا ہے۔ ابو جندل کہنے لگا، او کالی کملی والے، میری خیر ہے، میرا اللہ مالک ہے، میرا جو حال بنے وہ بن جائے، میرا چمڑا اڈھیڑیں گے اڑ جائے، میرا قیمہ بنائیں گے بن جائے، میری بوٹیاں اڑائیں گے اڑ جائے، پر کالی کملی والے اتنا تو بتا دے، آپ تو مجھ سے راضی ہے۔ آپ اتنا فرما دیں، آپ تو راضی ہیں نا۔ فرمایا ابو جندل، میں راضی، میرا خدا راضی۔ کہتا پرواہ نہیں، تو راضی رہ، میرا کچھ بن جائے۔ تم جیسا ہوتا تو بگڑ جاتا، واہ جی واہ، خود یہاں موج کر رہے ہیں، میں وہاں اکیلا پھنسا رہا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں، وعدہ تم نے کیا ہوگا، میرا تو کسی سے معاہدہ نہیں۔ ہزارہا باتیں بناتے، ہزارہا بیچ میں سے چنانچہ نکالتے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے غلامی کی ہے، تکلیف آئی پرواہ نہ کی، قیمہ بنا دیا گیا پرواہ نہ کی، بوٹیاں اڑا دی گئی پرواہ نہ کی۔ ایسے لوگ پیدا کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے غلامی کرنے کے لیے ایسے لوگ آئے ہی نہیں۔ تبھی تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک طرف 1 کروڑ ولی، 1 لاکھ قطب اور ابدال اور غوث، عالم اور قاری اور حافظ اور پیر اور فقیر اور درویش
کروڑوں جمع کر دو، خدا کی قسم بلال کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ خداوند عالم نے ان کو کتنا نوازا ہے، کتنی عظمت دی ہے۔ وہ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا چڑھایا ہوا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کون اللہ کے چڑھائے ہوئے رنگ کو اتار سکتا ہے؟ اور جو نشہ خدا چڑھا دے اسے کون اتارے؟ جو خدا کا رنگ ہو اسے کون اتار سکتا ہے؟ یہ جان جا سکتی ہے پر خدا کا چڑھایا ہوا رنگ اور نشہ اتر نہیں سکتا۔ قرآن گواہ ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان گواہ ہے، یہ زمین و آسمان گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اتنی اطاعت کی، اتنی فرما برداری کی کہ حد کر دی، دنیا اس کی مثال نہیں قائم کر سکتی۔ مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، اس کا قیام صبح تک رہے گا۔ علاقے کے دوستوں کو، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جتنا وقت بھی ان کے ساتھ خرچ کر سکیں اس سے گریز نہ کرو۔ نہ جانے قبر کے جانے میں ایک دن ہے یا مہینہ ہے یا سال ہے، اس زندگی میں سے اگر 2-4 گھنٹے اللہ کی راہ میں لگ گئے تو بہت ممکن ہے کہ یہی گھڑیاں نجات کے لیے ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ایک بات اور مجھے عرض کرنی ہے، آج چونکہ وہ 19 تاریخ قریب آ گئی، بھائی سن 46 میں جب الیکشن ہوا تو ہمارے بڑوں نے اس وقت بھی اسلام کے نام پر ووٹ دیا اور وطن سے بے وطن ہوئے، اجڑے اور آج تک صحیح معنوں میں سیٹ نہیں ہوئے۔ جس نے بھی اسلام کا نام لیا ہم تو اس کے ساتھ لگے اور لگنا چاہیے۔ چنانچہ صدر مملکت صدر محمد ضیاء الحق نے اسلام کا نام لیا ہے، اسلام کا وعدہ فرمایا ہے، محمدی نظام کا وعدہ فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ نہیں کرے گا تو ہمارا کیا لے گا؟ وہ اپنا بگاڑے گا، ہمارا تو بنتا ہے نا۔ ہم سب کو مل کر بڑی کوشش کے ساتھ اسلام کے حق میں اور ہاں کے ووٹ ڈالنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ شاید تم میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی رات آیا ہوگا، کوئی قاری حنیف کو پیسے ویسے پکڑا گیا ہوگا۔ میں تو ایسی حیثیت کا آدمی ہوں کہ صدر ضیاء الحق سے لے کر کمیٹی کے بھنگی تک میری کسی سے یاری ہی نہیں۔ مجھے سب جانتے ہیں، میں کسی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ میں ان کی غلامی کیوں کروں؟ میں اس کی نہ کروں جو ان کو بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ میں تو رات کو بھی دن کو بھی اسی کے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، اسی کا بندہ ہوں، اسی کا محتاج ہوں، اسی کے دروازے کا فقیر ہوں۔ باقی بہرحال اسلام کا نام لیا ہے اور ہمیں امید ہے، نماز پڑھتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک ایسا صدر بادشاہ کوئی آیا ہی نہیں پاکستان کا جو نمازی ہو۔ دوسرے نمبر پر شراب نہیں پیتا، تیسرے نمبر پر کنجریوں سے بدماشی نہیں کرتا۔ اور حضرت عمر تمہارے لیے قبر سے نکال کے کہاں سے لا کے دیں ہم؟ رہی بات یہ کہ رشوت بہت ہے، گنڈا گردی بہت ہے، بھئی وہ ہم کر رہے ہیں نا، یہ آگے مشینری کر رہی ہے، ضیاء الحق تو نہیں کرتا نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے اس کو بھی، ہم مسلمانوں کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، کہ ہم مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل غلام بن کے مریں، حضور کے لائے ہوئے دستور کے غلام بن کے مریں، اسلام کے مطابق ہمارا دفن کفن ہو اور اسلام کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو۔ لہذا آپ حضرات کوشش کر کے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا۔ ہماری ایک عادت ہے کہ جب تک آپس میں قریب کا کوئی مقابلے میں نہ کھڑا ہو اس وقت تک نہیں جاتے۔ اب مقابلے میں تو کوئی کھڑا نہیں، جو تمہارے لیے کاریں لے کر آئے گا، ٹانگے لے کر آئے گا، اور پرانی بڈھی جنازے جو ہوں گے انہیں بھی کھینچ کے لے جائے گا، بھی ایک ووٹ سے نہ رہ جائے، وہ قصہ تو ہے نہیں۔ تم کوئی بھی نہ جاؤ، کوئی بھی نہ جاؤ، انشاءاللہ پھر بھی صدر ضیاء الحق صدر ہے۔ کوئی بھی نہ جانا، سارے گھر بیٹھ کے چائے پیتے رہنا، صدر ضیاء الحق پھر بھی صدر ہے۔ تو تم اپنا کالا منہ کیوں کرتے ہو گھر بیٹھے بھائی؟ اس لیے اسلام کا نام، ہم صدر ضیاء الحق کو ووٹ نہیں دیتے، ہم تو جو اسلام کا نام لے گا ہم تو اس کی غلامی کریں گے، جو محمدی نظام کا نام لے گا ہم تو اس کی غلامی۔ پسند آیا
لائک شیئر کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا اہم کرم ہوگا. والسلام. یہ تھا قاری حنیف کا جلوہ. ماشاءاللہ بہت اچھا جلوہ